السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو سبق نمبر 5 پڑھانے جا رہی ہوں، جس کا عنوان ہے ہمدرد لکڑہارا۔ بچوں، یہ کہانی ایک ظالم راجا اور ہمدرد لکڑہارے کی ہے۔ اس کہانی میں ہمدردی سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح راجا کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے اور جانوروں سے ہمدردی کرنے والوں کو اچھا صلہ ملتا ہے، لکڑہارا راجا بن جاتا ہے اور ظالم راجا کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے، جو کہ اس کہانی کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ان الفاظ کے معنی ہیں: لکڑہارا کے معنی لکڑیاں کاٹ کر بیچنے والا، گستاخ کے معنی بے ادب، جرأت کے معنی ہمت، حوصلہ، مقرر وقت کے معنی پہلے سے طے وقت، مقابلہ کے معنی جنگ، مٹ بھیڑ، قریب کے معنی پاس، نزدیک، راہ کے معنی راستہ، ظالم کے معنی ظلم کرنے والا، حکم کے معنی فرمان، دربار کے معنی بادشاہ کی مجلس، قابو کے معنی زور بس، قید خانے کے معنی جیل خانہ، حیران کے معنی حیرت زدہ، تخت کے معنی چوکی، شاہی کے معنی بادشاہی سلطانی، ظلم کے معنی ستم بے انصافی۔ بچوں، ان الفاظ کے معنی کو اچھے سے صاف صاف آپ لوگ اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے اور اسے یاد بھی کر لیں گے، اوکے بچوں؟ تو اب میں اس کہانی کو پڑھانا شروع کرتی ہوں، آپ لوگ اسے غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ ہمدرد لکڑہارا۔ کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور شہر جا کر ان کو بیچ آتا۔ لکڑیاں بیچ کر جو پیسے ملتے ان سے وہ اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ بچوں، لکڑہارا کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا۔ لکڑہارا اپنے گھر کا خرچ روزانہ جنگل سے کاٹ کر لائی گئی لکڑیوں کو بیچ کر چلاتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اچانک سامنے سے اسے ایک شیر آتا دکھائی دیا۔ پہلے تو وہ ڈر گیا، پھر اس نے سوچا کہ جب مرنا ہی ہے تو شیر کا مقابلہ کر کے کیوں نہ مرا جائے۔ یہ سوچ کر وہ کلہاڑی پر اپنی پکڑ مضبوط کر کے کھڑا ہو گیا۔ شیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ شیر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بچوں، ایک دن جب لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اچانک اس کے سامنے کون آ گیا؟ ایک شیر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے لکڑہارے پر حملہ نہیں کیا بلکہ اپنا ایک پاؤں اوپر اٹھایا۔ اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیر سے خون بہہ رہا تھا۔ پہلے تو لکڑہارے نے سوچا کہ اس کلہاڑی سے شیر کا کام تمام کر دوں، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی سوچا کہ یوں کسی مجبور پر ہاتھ اٹھانا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ سوچ کر وہ شیر کے قریب گیا اور اس کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا۔ کانٹا نکلنے کے بعد شیر کو آرام محسوس ہوا۔ وہ احسان بھری نظروں سے لکڑہارے کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے جنگل کی راہ لی۔ بچوں، ایک دن جب لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اچانک اس کے سامنے، اس کے پاس یعنی کہ قریب شیر آ کر کھڑا ہو گیا، جس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا پاؤں اوپر اٹھا کر لکڑہارے کو دکھایا، جس سے خون بہہ رہا تھا۔ لکڑہارے نے شیر کے پاؤں سے کانٹا نکال دیا اور شیر نے لکڑہارے کو احسان بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر اپنے جنگل کی راستہ لے لی۔ لکڑہارا جس شہر کے قریب رہتا تھا وہاں کا راجا بہت ظالم تھا۔ وہ ذرا سی بات پر لوگوں کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ اس کا حکم تھا کہ جب وہ کہیں سے گزرے تو راستے میں سبھی لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور اسے جھک کر سلام کریں۔ بچوں، لکڑہارا جس شہر کے قریب رہتا تھا وہاں کا ایک راجا بہت ہی ظالم یعنی کہ ظلم کرنے والا تھا۔ راجا کیا تھا؟ بہت ظالم تھا۔
وہ ذرا ذرا سی باتوں پر لوگوں کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ اس کا حکم تھا کہ جب وہ کہیں سے گزرے تو راستے میں سبھی لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے اور اسے جھک کر سلام کرے۔ ایک روز جب لکڑہارا لکڑیاں بیچنے شہر جا رہا تھا تو راجا کی سواری ادھر سے گزری۔ لکڑہارا وہاں سے سیدھا نکل گیا۔ یہ دیکھ کر راجا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس گستاخ کو پکڑ لو اور کل ہمارے دربار میں پیش کرو۔ بچوں، جب ایک روز لکڑہارا لکڑیاں بیچ کر شہر سے گزر رہا تھا تو اس کی سواری، راجا کی سواری ادھر سے گزری۔ لکڑہارا وہاں سے سیدھا نکل گیا۔ یہ دیکھ کر راجا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گستاخ یعنی کہ اس بے ادب کو پکڑ لو اور کل ہمارے دربار میں پیش کرو۔ راجا کا حکم تھا کہ وہ جہاں سے بھی گزرے سب اسے ہاتھ جوڑ کر اور جھک کر سلام کرے۔ اگلے دن لکڑہارا کو راجا کے دربار میں لے جایا گیا۔ راجا نے لکڑہارے سے گرج کر کہا، اے گستاخ، کل جب ہم جا رہے تھے تو نے ہمیں جھک کر سلام کیوں نہیں کیا؟ لکڑہارا بولا، حضور، انسان کا سر صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ یہ سن کر راجا غصے سے بے قابو ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے لے جا کر قید خانے میں ڈال دو، کل ہم اس کا فیصلہ سنائیں گے۔ بچوں، اگلے دن لکڑہارا کو راجا کے دربار میں لے جایا گیا۔ راجا نے لکڑہارے سے گرج کر کہا، اے گستاخ، اے بے ادب، کل جب ہم جا رہے تھے تو نے ہمیں جھک کر سلام کیوں نہیں کیا؟ لکڑہارا بولا، حضور، انسان کا سر صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ یہ سن کر راجا کو کیا ہوا؟ بہت غصہ آیا اور راجا بے قابو ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، آرڈر دیا کہ اسے لے جا کر قید خانے یعنی کہ جیل خانے میں بند کر دو، کل ہم اس کا فیصلہ سنائیں گے۔ اگلے روز راجا نے دربار میں کہا کہ اس کی گستاخی کی سزا موت ہے۔ جنگل سے ایک شیر پکڑ لاؤ، اسے کئی روز تک بھوکا رکھو اور ہفتہ کے دن لکڑہارے کو اس بھوکے شیر کے آگے ڈال دو، اور ہاں، اس بات کی منادی کروا دو تاکہ لوگ اس کی سزا کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور پھر کسی کی ایسی گستاخی کی جرات نہ ہو۔ بچوں، اگلے روز راجا نے دربار میں کہا کہ اس کی گستاخی کی سزا کیا ہے؟ اس کی بے ادبی کی سزا موت ہے۔ جنگل سے ایک شیر پکڑ لاؤ، اسے کئی روز تک بھوکا رکھو اور ہفتہ کے دن لکڑہارے کو اس کے بھوکے شیر کے آگے ڈال دو، اور ہاں، اس بات کی منادی کرا دو تاکہ لوگ اس کی سزا کو دیکھنے آئے، یعنی کہ اعلان کرا دو کہ لوگ اسے دیکھنے آئے، اکٹھے ہو جائیں اور پھر کسی کی ایسی گستاخی یعنی کہ ایسی ہمت نہ ہو کہ ہم جس راستے سے گزرے اور لوگ ہمیں جھک کر ہاتھ جوڑ کر سلام نہ کرے۔ تو مقررہ وقت پر سب لوگ ایک بڑے میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ لکڑہارے کو میدان میں کھڑا کر دیا گیا، بھوکے شیر کو پنجرے میں لایا گیا۔ بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی شیر کا پنجرا کھول دیا گیا۔ شیر دہاڑتا ہوا لکڑہارے کی طرف لپکا، لیکن جیسے ہی شیر اس کے پاس پہنچا، یہ کیا؟ سب لوگ حیران رہ گئے۔ شیر نے لکڑہارے کے پیروں میں اپنا سر رکھ دیا اور اپنی زبان سے اس کے پیروں کو چاٹنے لگا۔ راجا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سارے لوگوں کو اعلان کروا دو، اور ٹائمنگ فکس تھا، وقت طے تھا کہ سب لوگ ایک بڑے میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ لکڑہارے کو میدان میں کھڑا کرا دیا گیا، بھوکے شیر کو پنجرے میں لایا گیا۔ بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی اس کے سپاہیوں نے شیر کا پنجرا کھول دیا۔ شیر دہاڑتا ہوا، چلاتا چیختا ہوا، گراتا ہوا لکڑہارے کی طرف لپکا، لیکن جیسے ہی شیر اس کے پاس پہنچا، یہ کیا؟ سب لوگ حیران رہ گئے کہ شیر نے لکڑہارے کے پیروں میں اپنا سر رکھ دیا اور اپنی زبان سے اس کے پیروں کو چاٹنے لگا۔ بات دراصل یہ تھی کہ یہ وہی شیر تھا جس کے پاؤں سے لکڑہارے نے ایک دن کانٹا نکالا تھا۔ شیر بھوکا تو تھا ہی، وہ لوگوں کی طرف لپکا، سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے۔
کیونکہ راجا بہت موٹا اور شاہی تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے اس سے بھاگا نہ گیا۔ شیر راجا پر جھپٹ پڑا اور شیر چیر پھاڑ کر اس کو کھا گیا۔ اس طرح ایک ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملی، جبکہ لکڑہارے کو اس کے نیک کام کا اچھا بدلہ ملا۔ بعد میں سب نے مل کر لکڑہارے کو اپنا راجا بنا لیا۔ بچوں، بات دراصل یہ تھی کہ وہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے لکڑہارے نے ایک دن کانٹا نکالا تھا۔ شیر نے لکڑہارے کے احسان کا بدلہ اس طرح چکایا کہ کئی دنوں تک بھوکا رہنے کے بعد بھی اس نے لکڑہارے کو نہیں مارا، بلکہ اس راجے کو ہی چیر پھاڑ دیا جس نے لکڑہارے کو شیر کے سامنے ڈلوایا تھا۔ بچوں، تو اس طرح ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملی، جبکہ لکڑہارے کو اس کے نیک کاموں کا بدلہ ملا۔ بعد میں لکڑہارے کو سب نے اپنا راجا مان لیا، بنا لیا۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ معلومات ہوئی کہ کبھی کسی مجبور پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس کی مدد کرنی چاہیے، اور کبھی کسی کا احسان نہیں بھولنا چاہیے۔ بچوں، تعلیم جو ہمیں حاصل ہوئی کہ ہمدردی سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح راجا کو اس کے کیے کی سزا ملی، جانوروں سے ہمدردی کرنے والوں کو اچھا صلہ ملتا ہے۔ جس طرح لکڑہارے کو لوگوں نے اپنا راجا مان لیا، اپنا راجا بادشاہ بنا لیا، اور راجا کا انجام بہت برا ہوا، شیر اس کو ہی چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور سمجھ گئے ہوں گے اس کہانی کو۔ تو آج کا آپ کا سبق بچوں یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پھر ملوں گی اگلے کلاس میں۔ خدا حافظ۔